بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پوری قوم اس وقت دیکھ رہی ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، لیکن اسلام آباد کی شاہراہ دستور جو ہے وہاں پہ ہمارے قومی ادارے جو ہیں وہ اس وقت ارکریزی کر رہے ہیں کہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کو کس طریقے سے اور کہاں سے تلاش کیا جائے کہ ملک میں الیکشن نہ کروانے پڑیں۔ ناظرین، اگر پاکستان میں آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی ہوتی تو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد ہمارے سیکورٹی ادارے، وزارت دفاع جا کے سرنڈر کرتی عدالت کے سامنے اور اس کے حکم پہ عمل درآمد کیا جاتا اور ملک میں الیکشن جو کہ 90 دن کے اندر اندر ہونا تھے وہ الیکشن ہو جاتے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ ہمارے سیکورٹی ادارے جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ملتے ہیں اور پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ جناب دہشت گردی کے خلاف آپریشن چل رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مصدقہ ذرائع کی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان سے بھی کہا ہے کہ ایسے حالات خراب نہیں ہیں جیسے 2018 میں تھے یا اس سے پہلے بھی تھے، لیکن ملک میں الیکشن ہوتے آئے ہیں۔ لیکن چونکہ پاکستان میں طاقت کا قانون راج ہے، طاقتور کی ہی بات چلتی ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ پچھلے سال 9 اپریل کو شروع ہوا تھا اور پھر ارشد شریف جو ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے اٹھاتے جو ہیں وہ قبر کی گود میں چلے گئے کہ وہ کون تھا جس نے رات کو عدالتیں لگوائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک یہ طاقت کا جو کھیل ہے کہ پچھلے سال اپریل میں عدالت لگی اور عدالت نے اسی پارلیمنٹ کے جو ڈپٹی اسپیکر سے اس کی رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا اور پھر اسی عدالت کے حکم کے اوپر دوبارہ جو ہے تحریک عدم اعتماد کے اوپر گنتی کروائی گئی، پھر وہاں نیا اسپیکر، نیا وزیر اعظم، اس کا انتخاب بھی ہوا۔ لیکن اب عدالت بھی وہی ہے، پارلیمنٹ بھی وہی ہے، لیکن طاقتور حلقہ بھی وہی ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ ہر صورت جو ہے ہمارے طاقتور حلقے جو چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو، اور اگر آئین اور قانون کی عملداری ہوتی تو طاقتور جا کے سپریم کورٹ کو بتاتے کہ جناب ہم حاضر ہیں، جو آئین کہتا ہے ہم حاضر ہیں، اس میں کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیا جائے گا۔ حیرت کی بات دیکھیں کہ پاکستان میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹیں اور وہاں پہ نگران حکومتیں آ گئیں، اور نگران حکومتوں کا اب پھر معاملہ عدالت میں ہے کہ اب ان کا کیا ہوگا، چونکہ الیکشن تو نہیں ہو رہے۔ اور وزارت دفاع جسے جو سپریم کورٹ کو جواب دہ ہے کہ کیوں نہیں الیکشن کروایا جائے، اب وزارت دفاع نے جو لیٹر وہاں پہ جمع کروایا ہے، اس کی جو خبر باہر آئی ہے اس میں کہا گیا کہ وزارت دفاع سپریم کورٹ سے یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جناب جو آپ نے الیکشن سے متعلق حکم دیا اس کو واپس لے لیں، کیونکہ پورے ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے، اور وہ الیکشن جو ہے وہ سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک ہی ساتھ ہوں گے اور قومی اسمبلی میں بھی ایک ہی ساتھ ہوں گے۔ یعنی 14 مئی کو جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ ہے اس کو الیکشن کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے سیاستدان ہی، اسی طرح جنرل ضیاء الحق کو بھی سیاستدانوں کی سپورٹ حاصل تھی، 90 دن کا انہوں نے کہا تھا، پھر 11 سال تک آپ کے سامنے جو کچھ ہوتا رہا۔ جنرل پرویز مشرف کو بھی ہمارے سیاستدانوں کی سپورٹ حاصل تھی۔ اب سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جس نے پچھلے سال 9 اپریل کو جو حکم دیا تھا، وہی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن کروائیں 14 مئی کو اور تمام انتظامات مکمل کریں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا باجا لے کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ وزارت دفاع اپنا راگ الاپتی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اس میں ایک نیا راگ ہی شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ پیسے دے بھی دے، الیکشن پھر بھی 14 مئی کو نہیں ہوں گے۔ یعنی سپریم کورٹ کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور سپریم کورٹ میں فی الحال تو ابھی تک خاموشی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کوئی ایڈونچر کر بھی سکے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس تواتر کے ساتھ سیکورٹی اداروں کے سربراہان نے چیف جسٹس آف پاکستان اور بینچ میں شامل دیگر 2 ججوں سے ملاقاتیں کی ہیں، پھر پارلیمنٹ کی طرف سے جس طریقے سے دباؤ بڑھایا گیا وہاں پہ ججوں کے خلاف، ججوں کے فیصلے کے خلاف مذمتی جو قرارداد بھی منظور کی گئی ہے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ دفاعی پوزیشن میں چلی گئی ہے، اور وزارت دفاع جو ہے وہ پی ڈی ایم کا دفاع کرنے کے لیے آگے آئی ہے کہ جناب الیکشن نہیں کروائے جا سکتے۔ تو ناظرین، چونکہ سپریم کورٹ نے ایک حکم جاری کیا کہ جو ججوں کے کنڈکٹ سے متعلق از خود نوٹس سے متعلق جو بل پیش ہوا ہے جس کو قانون بنایا جا رہا ہے، اس پہ سپریم کورٹ نے حکم امتناع جاری کیا ہے۔ اس پہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایک قانون بنا ہی نہیں تو اس پہ اسٹے کیسے ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو عام طور پہ ہماری عام زندگی میں جو اسٹے ہوتے ہیں، حکم امتناعی جاری ہوتا ہے کسی مکان کے طور پہ، مثال کے طور پہ کبھی ایسے مکان پہ کسی نے اسٹے لیا ہے جس کی ساری منزلیں مکمل ہو چکی ہوں، جب وہاں پہ کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، تو مخالف فریق جس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ زمین اس کی نہیں ہے یا یہ غیر قانونی تعمیر ہو رہی ہے، تو وہ جا کے اسٹے لے آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سڑک بن رہی ہو، کوئی راستہ بن رہا ہو، راستہ مکمل ہونے کے بعد کون سا اسٹے ہوتا ہے؟ قانون مکمل ہونے کے بعد وزیر اعظم صاحب کون سا اسٹے ہوتا ہے؟ یہ اسٹے پہلے ہی ہونا تھا۔ اور ابھی لیکن قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں
چونکہ آئین یہ کہتا ہے، اور 10 دن کے بعد یہ آٹومیٹک قانون بن جائے گا، لیکن عید کے بعد اس کے خلاف سماعت بھی شروع ہو جائے گی۔ سماعت کیا ہوگی، دیکھتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس جناب عمر تا بندیال صاحب جو ہیں وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں، چونکہ سب سے زیادہ دباؤ اگر اس وقت ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر تا بندیال اور ان کے ساتھی ججوں پہ ہے۔ اب وہ بھی ایک ظاہر ہے انسان ہی ہے، وہ کتنا بوجھ برداشت کر پائیں گے، کیونکہ طاقتور حلقوں کا جو وزن ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف نظر آتا ہے۔ اسی لیے تو پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان اچھل اچھل کے احتجاج کرتے ہیں کہ جناب ہم عمران خان سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو مولانا صاحب جشن منائیے، وزارت دفاع آپ کے دفاع کرنے کے لیے آ گئی ہے، آپ کا موقف وزارت دفاع پیش کر رہی ہے، آپ کا موقف جو ہے سیکورٹی ادارے پیش کر رہے ہیں، تو آئین کی پامالی پی ڈی ایم کو مبارک ہو۔ آئندہ یہ ایک مثال ملک میں قائم ہوگی۔ راستہ اب یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی شرائع دستور پہ تلاش کی جا رہی ہے۔ اب وہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے، نظریہ ضرورت کس شکل میں پیدا ہوتا ہے، اگلے 24 گھنٹے 72 گھنٹوں میں یہ پتہ چل جائے گا کہ نظریہ ضرورت کا کیسے سہارا لیا جاتا ہے اور آئین کی پامالی کو کیسے آئینی اور قانونی قرار دیا جاتا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔